وزیر خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ دنیا کا عمران خان پروگرام میں گفتگو میں مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا، اوگرا کے مطابق ڈیزل کی قیمت 55 اور پیٹرول کے نرخ 28 سے 30 روپے لیٹر بڑھانا پڑیں گے۔ کوئلہ، تیل اور LNG مہنگی، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ ہونے والے ہیں۔ 2 مہینے بعد الیکٹرک شاک لگے گا۔ اگر ہم مہنگی پیٹرول خرید کے سستا پیٹرول بیچتے رہیں گے تو اس سے تو تیز دیوالیے کا نسخہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اوگرا کا آئیڈیا ہے کہ جو نیکسٹ پرائس رائز آتی ہے اس پہ تقریباً 55 روپے شاید یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈیزل کے اوپر نقصان ہوگا، ڈیزل کو بڑھانے پڑیں گے، اور 28-30 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر جو ہے حکومت کا نقصان ہے کہ ابھی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، ابھی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی اس پیٹرولیم یا فیول پرائسز بڑھنے کے بعد ساتھ نہیں سر، بالکل بڑھیں گی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو جون کا بلنگ سائیکل ہے اس میں تو وہ جو 5 روپے خان صاحب کی سبسڈی تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے۔ جو بجلی کے بل نیپرا بھیج رہا ہے آپ کو، اس کے اندر کوئلے کی کم قیمت لگی ہے، لیکن جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، جب 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں۔ چھوٹے ریٹیلر سے ٹیکس کی وصولی اب بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق چھوٹے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکس 3,000 سے 10,000 روپے تک ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت بڑے ریٹیلرز کے لیے پوائنٹ آف سیلز کے نظام کو مزید وسعت دی جائے گی۔ انعامی اسکیم کو بھی جاری رکھا جائے گا۔ معیشت کو دستاویز کرنے کے لیے ناظرہ اور FBR کے درمیان معلومات کے تبادلے کا نظام بہتر کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بجٹ 2022-23 کو پاکستان کی معاشی بہتری اور استحکام کی طرف ٹھوس قدم قرار دے دیا۔ انتہائی برے معاشی حالات میں اتنا بہترین بجٹ اتحادی حکومت کے اخلاص اور قابلیت کا مظہر ہے۔ وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مشکل فیصلے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہیں۔ بجٹ میں صاحب استطاعت سے قربانی مانگی گئی ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت، IT، فلم و ثقافت سمیت ہر شعبے کی بہتری کے اقدامات پر توجہ دی گئی ہے۔ پہلی بار زراعت کو ٹیکس سے استثناء ملا ہے۔ مالیاتی نظم و ضبط، ٹیکس نظام کی اصلاح، جرأت مندانہ اہداف اور تنخواہ دار کا آئینہ دار بجٹ ہے۔ سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم پورا سال جاری رہے گی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا، کہا کہ بجٹ مفروضوں پر مبنی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ حکومت کے عوام اور کاروبار دشمن بجٹ مسترد کرتے ہیں۔ بجٹ افراط زر، اقتصادی ترقی کے غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی ہے۔ حساس قیمتوں کا انڈیکس آج 24% تک جا پہنچا ہے۔ مہنگائی کی شرح 30% تک جا سکتی ہے۔ ہمارے دور کی اصلاحات کو رد کیا جا رہا ہے، قوم پر مزید بوجھ پڑے گا۔ سابق وزیر خزانہ حماد اظہر نے بجٹ کو مبہم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے معیشت کی کوئی واضح سمت مقرر نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور شرح سود میں کمی کا کوئی پروگرام نہیں دیا گیا۔ ٹیکس ہدف کم مقرر کیا گیا۔ اس طرح حکومت 2-3% سے زیادہ شرح نمو حاصل نہیں کر سکے گی۔ بجٹ سے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ مفتاح اسماعیل صرف اچھی باتیں بتا گئے۔ PTI 327 صفحات پر مشتمل بجٹ دستاویز کا پوسٹ مارٹم کرے گی۔ جس طرح پچھلے 60 سال سے ابہام ہے، آج کا بجٹ بھی ایک مصنوعی اور ابہام والا بجٹ تھا۔ لوڈ شیڈنگ 7,500 میگا واٹ روزانہ ہو رہی ہے، اس کا بجٹ کے اندر کوئی خاص ذکر نہیں آیا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ آپ کی شرح سود 13 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا کاروبار زندگی اور تمام صنعت کو اور روزگار پیدا کرنے والے ذریعے کو۔ آج اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹیکس ٹارگٹ جو سیٹ کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس سال اگر ہم نے 6,000 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے تو اگلے سال کا ٹارگٹ صرف 7,000 ارب رکھا ہے۔ گروتھ کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 4.8%، وہ کسی صورت اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ گروتھ آپ کی 2 سے 3% ہوئے گی صرف اگلے سال، جس طرح یہ جا رہے ہیں۔ یہ 327 صفحوں کا فائنانس بل تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب تو اچھی باتیں صرف بتا گئے، جو باقی انہوں نے چیزیں 327 صفحوں میں چھپائی ہوئی ہیں وہ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کا اکنامک سیل جو ہے اس کی مکمل سٹڈی کرے گا۔ ہم اس کا پورا 327 صفحے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تاجروں اور صنعت کاروں کی بڑی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بجٹ بظاہر متوازن ہے۔ قوم ڈری ہوئی تھی لیکن ابھی تک کی تفصیلات سے مطمئن ہے۔ کاروباری طبقے کا مزید کیا کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔
بجٹ اپیرنٹلی جو لگ رہا تھا کہ کچھ سخت آئے گا، اس میں بہت اچھا بجٹ ہے. اس میں 2-4 چیزیں دی ہیں جو انڈسٹریلائزیشن کے لیے وہ کافی اچھی ہے، جیسے کہ انہوں نے 100% ڈیپریسیشن الاؤنس دی ہے اور بینکوں پہ ٹیکس بڑھایا ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اس پہ. فارماسیوٹیکل کو انہوں نے جو ہم نے بات کی تھی وہ انسینٹو دیا، وہ بھی خوش آئند ہے. اس کے علاوہ فکس ٹیکس کی جو ہماری ایک ان سے ڈیمانڈ تھی اس کو بھی انہوں نے مان لیا. پاکستان اسٹوری چینج کی ڈیمانڈ تھی کہ کیپٹل گین میں کم سے کم چینجز کیا جائے. نو ڈاؤٹ کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ بینکنگ کے سوا انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس کوئی بڑھائے نہیں ہے. اس ایک ہی ٹیکس بڑھایا ہے کہ جس کمپنی کی 30 کروڑ سے زیادہ انکم ہے ان کا انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایکسپورٹ انکم کو میرے خیال میں ریلیکس ہوگا. یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ غریب طبقے کو کچھ نہ کچھ مراد ملیں اور جو امیر طبقہ ہے اس سے کچھ ہم لوگ نئے ٹیکس وصول کریں. اتنا ہم سارے پاکستان سوچ رہا تھا کہ بہت سخت بجٹ ہوگا اور بہت ہی زیادہ برا بجٹ ہوگا، ایسا یہ بجٹ نہیں نظر آتا. جو اگر کوئی کیموفلیج چیزیں ہیں اور جو کل آئیں گی تو اس الگ بات ہے. لاہور کی کاروباری برادری نے وفاقی بجٹ پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. کسی نے بجٹ کو متوازن قرار دیا تو کسی نے حکومت سے عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانیے اس رپورٹ میں. لاہور کی کاروباری برادری نے بجٹ تقریر سننے کے لیے مختلف مقامات پر اکٹھ کیا. عرفان اقبال شیخ نے مشکل وقت میں بجٹ کو بہترین قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ انکم ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا کر اور ریٹیلرز پر فکس ٹیکس لگا کر اچھا فیصلہ کیا ہے. عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ ٹیکس آمدن کے اہداف بہتر ہیں. زرعی شعبے کی مشینری پر ڈیوٹی ختم کرنا اچھا اقدام ہے. اوور آل اس وقت جو مجھے بجٹ لگ رہا ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے. ان کرائسس کے وقت میں اس دن جو حالات تھے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بجٹ پیش کرنا بہت مشکل تھا اور اس بجٹ کو پھر آگے لے کے چلنا اس حساب سے یہ بجٹ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. سابق صدر FPCCI میاں انجم نثار نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقامی انڈسٹری کو تحفظ دینے کی کوشش نظر نہیں آتی. بجلی مہنگی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے مقامی انڈسٹری کو کوئی تحفظ ہو. فار ایگزامپل میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس طرح مارک اپ جو ہے ہمارے ریجن میں 3 سے 4% ہے اور ہمارے ہاں جو قائبر ہے وہ 13.75% ہے، 14% ہے، تو یہ آپ کی کاسٹ اس سے بڑھ رہی ہے. صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں نعمان کبیر کا کہنا تھا کہ موجودہ خراب معاشی حالات میں مہنگائی مزید بڑھے گی. بجلی کی پیداوار کو سستے ذرائع پر منتقل کرنا ہوگا. پیٹرولیم بیسڈ اکانومی کی طرف بن گئے ہوئے ہیں کہ پیٹرول کی جب سے $100 سے زائد قیمت ہوئی ہے، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے اس بجٹ کے بعد جو حکومت کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہی کہ ہم اپنی آئل کنزمپشن ہم کیسے کم کر سکیں. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. غریب آدمی کے لیے گھر چلانا بھی مشکل ہو جائے گا. کئی ایک تاجروں نے کہا کہ دستاویزات آنے پر ہی اصل صورتحال واضح ہوگی. تاہم تقریر سے تو بجٹ نو ریلیف نو تکلیف والی بات دکھائی دیتی ہے. پشاور کے صنعت کاروں نے وفاقی بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دیتے ہوئے اسے صنعتی شعبے کے لیے سخت نقصان دہ قرار دے دیا ہے. عامر جمیل کی رپورٹ دیکھیے. پشاور کے تاجروں اور صنعت کاروں نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ IMF کے کہنے پر وفاقی بجٹ تیار کیا گیا ہے. سرحد چیمبر آف کامرس میں بجٹ تقریر کے بعد پشاور کے صنعت کاروں اور تاجروں نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک شدید بحران سے گزر رہا ہے. عوام اور صنعت کو کوئی ریلیف نہیں دی گئی. یہ ان کی مجبوری کہہ لیں یا ان کا وہ اس کو کوئی اور نام دیں، کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا اور کسی قسم کا کوئی ریلیف انڈسٹری کے لیے نہیں دیا گیا. چھوٹے موٹے 3-4 پوائنٹس ہیں. وفاقی حکومت نے بجٹ سے پہلے صنعت کاروں سے تجاویز تو مانگی تھی، تاہم ان میں سے کسی پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. پشاور کے صنعت کاروں کے مطابق انہیں امید تھی کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا جائے گا. انڈسٹری کے لیے بالکل بھی فرینڈلی نہیں ہے. بہت مشکلات ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بجلی میں اور گیس میں کچھ ریلیف ملے گا، جو بالکل نہیں مل رہا. اور عام آدمی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ فیول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ عام آدمی کے لیے کوئی بجٹ میں ریلیف نہیں ہے. صنعت کاروں کے مطابق صنعتی شعبے کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دینا تو خوش آئین ہے، لیکن گزشتہ حکومتوں کی طرح اس بار بھی ان اعلانات پر عمل درآمد ہونا ممکن نظر نہیں آتا. پشاور کے تاجروں نے وفاقی بجٹ کو
الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کے لیے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے۔ کیمرامین شاہد رسول کے ساتھ عامر جمیل، دنیا نیوز، پشاور۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون کو طلب کر لیا گیا۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 683 ارب 50 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ شعبہ صحت کے لیے سب سے زیادہ 173 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا 2022-23 کا بجٹ پیش ہونے میں صرف چند روز باقی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے سب سے زیادہ 173 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 151 اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے 22 ارب مختص ہوں گے۔ تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ 56 ارب روپے ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 31 ارب 50 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 11 ارب 95 کروڑ روپے، جبکہ شاہراہوں کے لیے 78 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آبپاشی کے لیے 27 ارب 63 کروڑ، سرکاری عمارات کی تعمیر و مرمت کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ بلاک ایلوکیشن میں 110 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مستحکم ترقیاتی منصوبوں کے لیے 58 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ واٹر سپلائی سسٹم اور ٹیوب ویلز کے لیے 15 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے مختص ہوں گے۔ مقامی حکومتوں کے لیے 19 ارب، بہبود آبادی 2 ارب 40 کروڑ، جبکہ توانائی کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ شہری ترقی 21 ارب، زراعت 14 ارب 77 کروڑ اور جنگلات کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ لائف سٹاک 4 ارب 29 کروڑ، آئی ٹی اور اصلاحات پر 6 ارب، ریسکیو 1122 کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیات پر 5 ارب، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے لیے 2.5 ارب روپے مختص ہوں گے۔ محکمہ ترقیاتی اور منصوبہ بندی کے لیے 28 ارب، جبکہ ترجیحی پروگرامز کے لیے 4 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی بجٹ کی پہلے کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور پھر اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پنجاب کا وزیر خزانہ نون لیگ کا ہی ہوگا۔ فیصلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب بھی شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پر گئے تو ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ جہاں تک پرویز علی صاحب کا تعلق ہے، نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل ہے۔ طریقے اعتماد ٹیبل کیسے ہوگی؟ لاسٹ ٹائم بھی 5 منٹ کے اندر تلاوت کرائی گئی اور وہ گھنٹیاں بجا کے اجلاس کو فارغ کر دیا گیا۔ اس دفعہ امید ہے کہ گھنٹیاں جو ہیں وہ بجیں گی، مگر ہم اس دفعہ کامیاب ہوں گے اور یہ اس تحریک اعتماد کو آگے لے کر چلیں گے۔ دیکھیے، وہ امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نون لیگ سے ہوگا۔ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شعبہ صحت سر فہرست، پی ٹی آئی دور کے تمام نامکمل منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محکمہ صحت کے دونوں شعبوں کے لیے 290 ارب روپے ملنے کا امکان ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ صحت کے لیے بڑا بجٹ ملنے کا امکان، دونوں شعبوں کو مجموعی طور پر 290 ارب روپے ملیں گے۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کارڈ کے لیے علیحدہ سے 130 ارب روپے دینے کی تجویز، ادویات کی خریداری کے لیے 60 ارب اور میڈیکل آلات کے لیے 5 ارب روپے رکھنے کی سفارش کی گئی۔ سیکرٹری صحت علی جان کا دنیا نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ جون 2023 تک 6 ارب روپے کی لاگت سے 100 ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کی جائے گی۔ 2500 بی ایچ یو اور 300 آر ایچ سی کی ری ویمپنگ کے لیے 10 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں ہیومن ریسورس، سٹاف اور کلینکل سروسز کو بہتر کیا جائے گا۔ جو بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز ہے، ان کی ہم ایک ری ویمپنگ اور ریہیبلیٹیشن کا پروگرام لا رہے ہیں، جس میں نہ صرف ان کو تمام ایکوپمنٹ اور فرنیچر پرووائڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ انشور کیا جائے گا کہ ہر بی ایچ یو آر ایچ سی پہ میڈیسنز فری اویلیبل ہو، سٹاف موجود ہو، اور جب جو ہمارا ڈیلیوریز ہوتی ہیں ان میں سے 24/7 پہ، وہ ان انٹرپٹیڈ ہو۔ علی جان کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکومت کے تمام منصوبوں کو مکمل کرنا اولین ترجیح ہے۔ منصوبوں میں گنگا رام مدر اینڈ چائلڈ بلاک، ساہیوال میڈیکل کالج بلاک اور دیگر منصوبے شامل ہیں۔ تمام ری ویمپنگ ہسپتالوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ الائیڈ ہسپتال، نشتر ہسپتال سمیت پرانے ہسپتالوں کی ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور کو بہتر بنایا جائے گا۔ پہلا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ جو انکمپلیٹ منصوبے ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ فار ایگزامپل گجرانوالہ کا جو میڈیکل ہاسپٹل ہے میڈیکل کالج کے اندر، وہ بہت عرصے سے اب وہ بن رہا تھا۔ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم اسے کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی آف انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، ساہیوال ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری
پرانے ہاسپٹلز ہیں جس میں الائڈ ہے، نشتر ہے، BVH ہے، ان کی ایمرجنسیز اور OPDs ہیں، ان کو کمپلیٹلی ریویمپ اور ریہیبلیٹیٹ کریں۔ سیکرٹری صحت علی جان کا کہنا تھا کہ 1 جولائی سے 5 ہسپتالوں کی OPD میں مفت ادویات دینے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ستمبر اور اکتوبر تک پنجاب کے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کی OPD میں مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ اوگرا نے جون کے لیے درآمدی LNG کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ اوگرا نے جون کے لیے درآمدی LNG کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوئی ناردرن سسٹم کے لیے LNG کی فی یونٹ قیمت میں $1.0626 کمی کی گئی۔ سوئی سدرن سسٹم پر LNG کی قیمت میں $1.1797 فی یونٹ کمی کی گئی۔ سوئی ناردرن سسٹم میں LNG کی نئی قیمت $20.7691 فی یونٹ مقرر کی گئی۔ سوئی سدرن سسٹم پر LNG کی نئی قیمت $20.6076 فی MMBTU مقرر کی گئی۔ سوئی ناردرن سسٹم پر مئی میں LNG کی قیمت $21.8317 فی یونٹ تھی۔ سوئی سدرن سسٹم پر مئی میں LNG کی قیمت $23.7873 فی MMBTU تھی۔ بھارتی حکمران جماعت BJP کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف ارکان پارلیمنٹ نے بھارتی ہائی کمیشن تک احتجاجی ریلی نکالی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ گستاخانہ بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ بھارتی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف ارکان پارلیمنٹ نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں، پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر پرامن شرکا نے گستاخانہ بیانات دینے والے BJP رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ گستاخانہ بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملے کا معاملہ۔ پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، حماد اظہر سمیت 14 رہنماؤں نے ضمانتیں قبل از گرفتاری کرائیں۔ نعمان نور کی رپورٹ دیکھیے۔ توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملے کا کیس۔ پنجاب حکومت نے PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات لگا دیں۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت سے PTI رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے تحریک انصاف کے 14 رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، اعجاز چودھری، محمود الرشید، میاں اسلم اقبال نے ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی۔ شفقت محمود، جمشید اقبال چیمہ، زبیر نیازی، ندیم بارہ، اندلیب عباس سمیت 14 رہنماؤں نے عدالت سے رجوع کیا۔ خصوصی عدالت نے تمام ملزموں کو 17 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا، جبکہ عدالت نے تمام ملزموں کو 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ PTI رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کی ایما پر حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس طرح دہشت گردی کورٹ میں اور ادھر ہمارے خلاف تم پرچے کرتے رہے، ہم ڈرنے والے دن نہیں پاندے۔ ہم انشاءاللہ تمہیں پکڑیں گے اور پوچھیں گے، تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے۔ ہماری جیسی عورتیں 72 سال ہو گئے ہیں مجھے اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے، آج پہلی دفعہ زندگی میں اس حکومت کے اندر میرے پہ کوئی پرچہ ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ قانون اور آئین آج کدھر ہے؟ اگر آج ہم نے قانون اور آئین نے اپنی آواز بلند نہ کی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک ایک پولیس فاشسٹ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ اس ملک کی معیشت انہوں نے تباہ کی، اس ملک کے اہم کرپشن کے کیسز میں جو گواہ تھے یا جو تفتیشی افسر تھے ان کو یا قتل کر دیا گیا یا وہ انتقال کر کے فیصلہ ہوئے گا ابھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات سے متعلق رپورٹ 17 جون تک جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی جبر سے نہیں ڈریں گے۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے لگے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن کا رویہ قابل اعتراض رہا تو آنے والے جنرل الیکشن پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ لاہور میں PTI کی قیادت پر نئے مقدمے بنائے گئے ہیں، گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پنجاب میں 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے چلے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس پروقار طریقے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے
کہ ان کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہو. ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے تو ان 20 سیٹوں پر نہیں، اگلے جنرل الیکشن پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر اور کئی رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں. عدالتوں کو ریڈ زون کی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی رپورٹ طلب کرنی چاہیے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون جو کہ کینسر کے باوجود جس طریقے سے کرونا سے وہ لڑی، جس طریقے سے انہوں نے کی جو سیاست ہے، حماد اظہر، اعجاز چودھری، محمود الرشید، امتیاز، ہمارے چیمہ صاحب، اس کے علاوہ 17 لوگ، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ٹیررزم کی دفعات میں چارج کیا گیا. اور یہ آپ رپورٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کنٹیمپٹ کے اوپر آپ نے پہلے بھی ایک آرڈر لکھا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جس طریقے سے آدھی رات کو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، چادر چار دیواری کا، میرے خیال میں جو ریڈ زون سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیڈ روم میں آدھی رات کو گھسے، عورتوں کو آپ نے بے عزت کیا. اس کی رپورٹ ہمیں چاہیے. گجرانوالہ کی تاریخ کی بڑی واردات کے دوران نجی بینک کی کیش وین کا ڈرائیور 15 کروڑ 60 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا. تھانہ کوتوالی کے علاقے میں کیش وین کے گارڈز گاڑی جی ٹی روڈ پر چھوڑ کر دال بازار میں بینک سے کیش لینے چلے گئے. عملہ واپس آیا تو ڈرائیور کیش وین سمیت غائب تھا. کیش وین بعد میں دھلے کے علاقے سے مل گئی. کیش لے کر فرار ہونے والا ڈرائیور غلام شبیر دھالے کا رہائشی ہے. پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے.